کہ نوسٹراڈامس کو ایک بہت ہی مشہور فرینچ ماہر علم نجوم ہے جبکہ بابا ونگا کا تعلق بلغیریا سے، جس کی ایک حادثے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بینائی نہ ہونے کے باوجود وہ آنے والے مستقبل کو واضح طور پر محسوس کر سکتے، اور ان دونوں نے سال 2022 کے بارے میں بہت ہی خطرناک پیشن گوئی۔ نوسٹراڈامس کی بات کی جائے تو اس کی پہلی پیشن گوئی کے مطابق سمندر میں ایک بہت بڑی خلائی چٹان گری جس سے بہت بڑی سمندری لہر پیدا ہوتی ہے اور سمندر سے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیل سکتی ہے۔ اس چٹان کے گرنے پر پہلے ایک شدید زلزلہ آئے گا اور اس کے بعد پھر ایک سونامی کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آسمان سے سیارچوں کی بارش ہوگی جس سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ نوسٹراڈامس کی ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ کی اچانک موت ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ 2022 کی ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے۔ لیکن نوسٹراڈامس کی جو سب سے زیادہ خطرناک پیشن گوئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں 3 دن تک اندھیرا چھایا رہے گا اور اس اندھیرے کی وجہ سے دنیا میں جاری جنگ ہے وہ تھم جائے گی، یعنی اس سال میں ایک بڑی جنگ عظیم کا خطرہ ہے جس سے بڑے پیمانے پہ تباہی ہو سکتی ہے، جہاں تک کہ دنیا اندھیرے میں ڈوب سکتی ہے، اور اس اندھیرے کی وجہ سے جب کوئی حل باقی نہیں رہے گا تو وہ جنگ کو روکنا ہے۔ اس کے علاوہ نوسٹراڈامس نے فرانس اور جاپان قدرتی آفات آنے کی پیشن گوئی اسی سال کی، اور اس کے مطابق فرانس میں ایک بہت بڑی سمندری طوفان آئے گا۔ ویسے تو دنیا کے کئی ممالک اس طوفان کا غلبہ ہوگا، لیکن نوسٹراڈامس نے فرانس پہ کافی زور دیا ہے کہ وہاں اس طوفان سے بہت بڑی جبکہ جاپان سے متعلق پیشن گوئی یہ کہ وہاں دن کے وقت زلزلہ آ سکتا ہے جو کہ مالی تباہی کا باعث بنے گا، البتہ جانی نقصان کا اندیشہ کم۔ اس کے علاوہ یورپین یونین کے ٹوٹ جانے کی بھی پیشن گوئی جس کی شروعات بریکسٹ یعنی برطانیہ کے انخلاء سے شروع ہوئی۔ مہنگائی سے متعلق پیشن گوئی ہے کہ دنیا میں مہنگائی کا ایک سونامی آئے گا جس سے ہزاروں افراد فاقہ کشی میں مجبور ہو جائیں گے اور ٹوٹ جانے سے بچیں گے۔ یہ تو نوسٹراڈامس کی پیشن گوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ بابا ونگا نے آنے والے سال میں 2022 میں کیا کیا پیشن گوئی کی۔ ان کی پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ سائنسدانوں کی ٹیم ایک نیا اور انتہائی مہلک وائرس تیار کرے گی یا تلاش کرے گی، اور یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلے گا اور اس وائرس سے نمٹنے میں دنیا کے تمام انتظامات ناکام ہو جائیں گے۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ کرونا وائرس اور اس کی دوسری قسموں نے پوری دنیا کا حال کیا۔ ایویشن انڈسٹری کا پھٹا بٹھا دیا، زیادہ تر کاروباروں کا جو ان سالوں میں جھٹکا لگا وہ ابھی تک ریکور نہیں کر سکتے۔ آئے دن نئی سے نئی سفری پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کون سا ملک کب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسے کوئی بعید نہیں کہ واقعی کوئی نیا وائرس اس سال بھی پھیل جائے، اور اگر ایسا ہوا تو سوچ کہ کتنی تباہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابا ونگا نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ اس سال تباہ کن ثابت ہوئی۔ گرمی کی وجہ سے روس کے علاقے سائبیریا برف پگھلنا شروع ہوا۔ ٹھنڈے علاقوں کا جب یہ حال ہوگا تو سوچ کہ گرم علاقوں کا ٹیمپریچر بھی پہلے سے زیادہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ گلوبل وارمنگ سے ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ ملک کے کئی حصوں میں زیادہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا، اور درجہ حرارت میں ہونے والے اس اضافے کی وجہ سے ٹڈی دل کی پیداوار بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ کھیتوں میں موجود لاکھوں سبزیدار پہ حملہ کریں گے تو ان کو تباہ کر دیں گے، جس وجہ سے ملک میں قحط کے حالات پیدا ہوں گے۔ اور یہ پیشن گوئی ہمارے لیے بھی برابر کی خطرے گا، کیونکہ بھارت اور پاکستان کو زیادہ دور نہیں، 7 سال۔ اب پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ٹڈی دل کا حملہ ہوا بھارت میں ہوا تو پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں ضرور لیا، کیونکہ دونوں ملکوں کا موسم بھی ایک جیسا، اس لیے پیشن گوئی کے حوالے سے تو ہمیں بھی محتاط رہی۔ نوسٹراڈامس کی طرح بابا ونگا کے مطابق بھی سال 2022 میں دنیا میں زلزلے اور سونامی کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ بحر ہند میں زلزلے کے بعد ایک بڑا سونامی آئے گا جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈونیشیا، بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک کے ساحلی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس سونامی ہزاروں لوگوں کو اپنی قیمتی جانیں گے۔ بابا ونگا کے مطابق ایک طرف دنیا میں سونامی کا خطرہ ہے، دوسری طرف پانی کا بحران آنے سے سال میں شدید شدت ہو جائے گی، اور کئی شہروں میں پینے کے پانی کی قلت ہوگی، اور دریاؤں کا پانی آلودہ ہو جائے گا، جھیلیں اور تالاب سکڑ جائیں گے، اور پانی کی اس کمی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ کے نئے علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے جہاں لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہوگا تو جگہ پہ رہ کے سکتے۔ اس کے علاوہ سال 2022 کے بارے میں بابا ونگا کی ایک پیشن گوئی ایسی ہے جو میرے خیال میں پہلی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سال میں لوگ موبائل، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز میں زیادہ وقت گزاریں گے، اور آہستہ آہستہ ان کو نشے کی حرکتیں عادت پڑیں گی،
جس سے لوگوں کو ذہنی حالت خراب ہو جائے گا، اس میں ذہنی امراض بہت ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم آس پاس ہوتا دیکھ لیں کہ کووڈ جیسے جب لوگوں نے زیادہ ٹائم گھروں پہ گزارا، بچوں میں بند ہو گئے، کلاسز بھی آن لائن شروع ہو گئی، تو بچوں اور بڑوں کا سب کا واچ ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور ذہنی امراض والی بات ہے، آج کل لوگوں کے رویوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے، جس طرح لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں۔ لیکن آنے والے سال کے حوالے سے اتنی خطرناک پیشن گوئی بھی ہے، اتنی اچھی پیشن گوئی بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسانیت کو لاحق دیرینہ مرض کینسر کا مکمل علاج دریافت ہو جائے گا اور سورج سے توانائی کے حصول کے انقلابی راستے کھلیں گے۔ یہ تھی وہ مشہور پیشن گوئیاں جو یہ دونوں ماہر نجوم نوسٹرادامس اور بابا وغیرہ آنے والے سال 2022 کے بارے میں کر کے گئے۔ لیکن اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دونوں کی ماضی میں جہاں بہت سی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی، وہیں ان کی کئی پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوئی، اس لیے ہم ان کے بارے میں بالکل یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے سالوں میں کون سی چیز ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں ہے، تو اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ سب کی پیشن گوئیاں جتنی خطرناک ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر خدا نہ خواستہ پوری ہو جائے تو دنیا میں بالکل نہیں۔ اس لیے آنے والے نئے سال کے بارے میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم تمام انسانوں کو پوری دنیا میں یہ خیر و سلامتی ہو سکے۔